آج کے اس تفصیلی تجزیے میں ہم ایک بہت ہی دلچسپ اور تھوڑی سی تشویشناک صورتحال پر بات کر رہے ہیں۔ میں کچھ رپورٹس کا مطالعہ کر رہی تھی اور حیدرآباد کے ماحولیاتی منظرنامے میں جو تبدیلیاں آئی ہیں وہ واقعی حیران کن ہیں۔ جی بالکل، اگر ہم اس ڈیٹا کو بغور دیکھیں تو یہ صرف کچھ جھیلوں کے سوکھنے کی بات نہیں ہے، یہ ایک پورے ماحولیاتی نظام کے بدلنے کی کہانی ہے۔ ہاں، مطلب ہم ذرا تصور کریں کہ کسی کے آرام گاہ میں ایک بہترین مفت کا چلتا ہوا قدرتی ایئر کنڈیشنر لگاؤ اور کوئی اچانک اسے اکھاڑ کر وہاں ایک بڑا سا ہیٹر فٹ کر دے۔ یہ مثال یہاں بالکل فٹ بیٹھتی ہے۔ میں دیکھ رہی تھی کہ 1979 سے 2023 کے درمیان شہر کی جھیلوں کا رقبہ 68% کم ہو گیا ہے۔ جی 68% ایک بہت بڑا نمبر ہے۔ دراصل یہ رقبہ 40.35 مربع کلومیٹر سے سکڑ کر محض 16 رہ گیا ہے، اور یہ سب تیزی سے بڑھتے ہوئے شہری پھیلاؤ کا نتیجہ ہے۔ بالکل، اور یہ کوئی چھوٹی موٹی جھیلیں نہیں ہیں۔ 185 میں سے 40 جھیلیں تو مکمل طور پر خشک ہو چکی ہیں، اور تاریخی بمرکن نولت جھیل، ہاں، وہ جھیل جو پینے کے پانی کے لیے 1770 میں بنی تھی، وہ بھی 70% تک تجاوزات کا شکار ہو چکی ہے۔ جب ہم ان قدرتی آبی ذخائر کو کنکریٹ سے بھر دیتے ہیں تو اس کے براہ راست نقصانات ہوتے ہیں۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال پک جھیل ہے نا؟ میں پڑھ رہی تھی کہ اس کی جگہ اب جبلی بس اسٹیشن موجود ہے۔ بالکل صحیح، تو جہاں پہلے پانی اور سبزہ تھا وہاں اب کنکریٹ اور دھواں ہے، اور اس چیز نے مل کر ایک اربن ہیٹ آئیلینڈ یعنی UHI ایفیکٹ پیدا کیا ہے۔ اچھا، تو اسی وجہ سے اپریل 2024 پچھلی دہائی کی اوسط سے 1 ڈگری زیادہ گرم رہا۔ جی، ہوتا یہ ہے کہ دن کے وقت سڑکیں اور عمارتیں گرمی جذب کر لیتی ہیں اور رات کو وہ گرمی باہر نہیں نکل پاتی۔ شہر اپنے آس پاس کے علاقوں کے مقابلے میں ایک بھٹی بن جاتا ہے۔ اور یہی وہ خاموش آفت ہے جس کا ذکر ان رپورٹس میں ہے۔ تلنگانہ کے 589 میں سے 568 منڈل اس وقت شدید ہیٹ ویو کے خطرے میں ہیں۔ اور اس کی شدت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ مئی 2020 میں جگیال کا درجہ حرارت 47.2 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا۔ 47.2! یہ تو انسانی برداشت سے بالکل باہر ہے۔ لیکن یہاں ایک عجیب تضاد ہے۔ ایک طرف تو ہم شدید گرمی اور سوکھتی جھیلوں کی بات کر رہے ہیں، اور دوسری طرف اسی ڈیٹا میں 2020 کے سیلاب کا بھی ذکر ہے۔ دراصل یہی بدلتے موسموں کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ جب جھیلیں ختم ہوتی ہیں تو پانی کو جذب کرنے والی کوئی قدرتی جگہ نہیں بچتی، اور بارش کا پیٹرن بھی اب بہت بدل چکا ہے۔ پیٹرن بدلنے سے مراد